میرے بھائی صحابہ اکرام سے سیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسے کی جاتی ہے۔ لوگ آج بڑے نعرے لگاتے ہیں کہ ہم یہاں پہ اللہ کے رسول کی گستاخی نہیں ہونے دیں گے، لیکن خود سب سے بڑے گستاخ ہیں۔ اللہ کے رسول کی جب حدیث آتی ہے اس وقت کسی اور کی بات پیش کر دیتے ہیں، اللہ کے رسول کی حدیث کو قبول نہیں کرتے۔ جب اللہ کا معاملہ ہوتا ہے، توحید کا معاملہ ہوتا ہے، تب اللہ کے رسول کو سامنے لے آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے، نعوذ باللہ۔ اور جب اللہ کے رسول کی حدیث کا معاملہ ہوتا ہے پھر عام شخصیات کو آپ کے سامنے لے آتے ہیں، تب اللہ کے رسول کی حدیث کی طرف نہیں دیکھتے۔ یہ گستاخی نہیں تو اور کیا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث مسلم میں بھی موجود ہے، دیگر احادیث کی کتب میں بھی موجود ہے کہ انہوں نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ لوگوں اپنی بیگمات کو مسجدوں میں آنے سے مت روکو۔ پہلے میں نے جو مسئلہ بیان کیا تھا وہ عمر فاروق کا تھا، باپ کا تھا رضی اللہ عنہ۔ اب کن کا بیان کرنے لگا ہوں؟ بیٹے کا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا۔ دھیان سے سننا ہے۔ اور اس مسئلے میں بھی کئی ممالک میں اس حدیث کے اوپر عمل نہیں ہوتا۔ حدیث میں بعد میں بیان کروں گا، پہلے سن لیں۔ کئی ممالک میں اس حدیث کے اوپر عمل نہیں ہوتا، عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے روکا جاتا ہے، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جانب یہ حدیث بیان کی ہے کہ عورت کی نماز گھر میں بہتر ہے، گھر میں افضل ہے، مسجد سے بہتر ہے، لیکن ساتھ ہی خامدوں سے کہا ہے کہ اگر عورت آنا چاہے مسجد میں تم آنے سے روک نہیں سکتے۔ بلکہ عید کے موقع پہ جناب ام عطیہ کہتی ہیں، بخاری یا مسلم کی روایات ہیں، ام عطیہ کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ڈیوٹی لگائی تھی کہ ام عطیہ گھروں میں جاؤ، عورتوں کو نماز عید کے لیے گھروں سے باہر نکالو۔ کہنے والوں نے کہا گھروں میں ایسی عورتیں بھی ہیں جو حیض کی حالت میں ہیں، جو ناپاک ہیں، جو نماز پڑھنے والی نہیں ہے۔ فرمایا انہیں بھی گھروں سے نکالو، وہ بھی عیدگاہ میں آئیں، نماز نہ پڑھیں لیکن مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں۔ کہنے والوں نے کہا اللہ کے رسول ایک اور مسئلہ بھی ہے۔ وہ کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا کچھ عورتیں ایسی ہیں جن کے پاس پردہ کرنے کے لیے چادریں نہیں ہیں، فرمایا انہیں بھی نکالو، وہ بھی عید کی نماز پڑھنے کے لیے آئیں اور اپنی اس سہیلی کے ساتھ مل کر آئیں جس کے پاس بڑی چادر ہے، ایک چادر میں 2 عورتیں شامل ہو جائیں، 3 عورتیں شامل ہو جائیں، لیکن عید کی نماز میں ضرور حاضر ہوں۔ اب میرے بھائی اپنے اپنے گھر کی جانب دیکھیے، کیا میری اور آپ کی بیٹیاں، میری اور آپ کی بہنیں، میری اور آپ کی والدہ نماز عید کے لیے آتی ہیں؟ کہاں گئی یہ حدیث؟ آپ کہیں گے ہمارا معاشرہ اجازت نہیں دیتا، ہمارے مولوی صاحب اجازت نہیں دیتے۔ میرا یہی تو موضوع ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے وہاں کسی اور کی نہیں چلے گی، پھر پورے کا پورا ملک اس حدیث کے خلاف کیوں چل رہا ہے؟ ہر حدیث بالکل واضح ہیں، بخاری مسلم کی روایات ہیں۔ اور اب اس حدیث کو مکمل کروں گا اور اس حدیث کو سنتے جائیں اور اپنے طرز عمل کے اوپر میرے بھائی غور کرتے چلے جائیں۔ عبداللہ ابن عمر نے یہ حدیث بیان کی کہ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، کہ اللہ کی بندیوں کو مسجدوں میں آنے سے مت روکو۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا بیٹا بلال کہنے لگا جو اپنی بیگم کو مسجد میں جانے کی اجازت دینا چاہتا ہے دے دے، میں تو اپنی بیگم کو مسجد میں نہیں جانے دوں گا۔ جانتے ہیں عبداللہ ابن عمر نے کیا کیا؟ اللہ اکبر، بلال نے یہاں پہ کیا کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی حدیث کے مقابلے میں کہہ رہا ہے میں بیگم کو نہیں جانے دوں گا۔ عبداللہ ابن عمر نے پہلے تو زور سے تھپڑ مارا اس کے سینے کے اوپر اور پھر کہا لعنک اللہ لعنک اللہ لعنک اللہ، اللہ کی تیرے اوپر لعنت ہو، اللہ کی تیرے اوپر لعنت ہو، اللہ کی تیرے اوپر لعنت ہو، میں تجھے حدیث بیان کر رہا ہوں اور تو آگے سے کہہ رہا ہے کہ میں نہیں جانے دوں گا، آج کے بعد میری تیری بات ختم، میں تجھے نہیں بڑھاؤں گا۔ اور روایت میں آتا ہے مرتے دم تک عبداللہ ابن عمر نے اس بیٹے سے بات کرنا گوارا نہیں کی۔ میرے بھائی اولاد سے ناراض میں بھی ہو جاتا ہوں، آپ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن ناراض ہونے کی وجہ حدیث نہیں ہوتی،
شریعت نہیں ہوتی، یہ ہوتی ہے کہ آج یہ دکان پہ نہیں گیا، آج یہ اسکول نہیں گیا، اس نے میٹرک میں نمبر اچھے نہیں لیے، اس نے گلاس توڑ دیا ہے، گلاس توڑنے کی وجہ سے ہم ناراض ہونے کے لیے تیار ہیں، اسکول نہ جائے تو ہم ناراض ہونے کے لیے تیار ہیں، دکان پہ ایک دن نہ جائے تو ہم ناراض ہونے کے لیے تیار ہیں، لیکن شریعت کی خلاف ورزی کرتا ہے تو کرتا رہے، داڑھی مونڈتا ہے تو مونڈتا رہے، شلوار ٹخنے سے نیچے رہتی ہے تو رہے، نماز نہیں پڑھتا تو نہ پڑھے، روزے نہیں رکھتا تو نہ رکھے، گندی فلمیں دیکھتا ہے تو دیکھتا رہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے جی، ہم سختی نہیں کرتے جی، بچوں کے اوپر سختی نہیں کرنی چاہیے، بچوں کو آزاد بس سمجھانا چاہیے بس، لیکن سکول نہ جائے تو تب ناراض ہو جائیں، تب تھپڑ ماریں، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن شریعت کی باری آئے نہیں جی، سختی نہیں کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائیں کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے نماز پڑھنے کا آرڈر جاری کرو، نماز کی تلقین کرو، 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو اس کی پٹائی کرو۔ اور ہم نے مغرب سے کوئی نئے فلسفے لے لیے ہیں کہ نہیں جی بچوں کو مارنا نہیں چاہیے، بچوں کو نہیں ماریں گے تو آپ کے بچے ویسے ہی ہوں گے جیسے ان کے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اوپر چلیں گے تب آپ کے بچے محفوظ رہیں گے اس کلچر سے جو مغرب والوں نے اپنا لیا ہے۔ اور کہتے ہیں جی 10 سال کا بچہ ابھی چھوٹا ہے، اگر اس بچے کو انگلش میڈیم اسکول میں داخل کروانا پڑے تو پھر چھوٹا نہیں ہے، اتنا بھاری بسا اٹھا دیا جائے، لاد دیا جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، رات 12 بجے تک اسے ہوم ورک کروایا جا رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہاں نہ اس کے ذہن کے اوپر بوجھ پڑ رہا ہے، نہ جسم کے اوپر بوجھ پڑ رہا ہے، نہ اس کی گروتھ میں کوئی مسئلہ ہے، لیکن اگر نماز کی باری آ جائے پھر مارنا پڑے، نہیں جی ابھی چھوٹا ہے۔ یہ معیار ہے ہمارا، یہ ہے شریعت سے ہمارا سلوک، یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمارا تعلق۔ میرے بھائی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ہمیں نمونہ بتا دیا کہ جو اولاد اللہ کے رسول کی بات نہ مانے اس سے ہمارا سلوک کیسا ہونا چاہیے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو حرف آخر مانا کریں، جب آپ کی حدیث آ جائے تو پھر دائیں بائیں نہ دیکھیں، اور یہی کچھ سکھا کے گئے ہیں ہمیں ہمارے بڑے امام جناب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہا کرتے تھے اذا صح الحدیث فہو مذہبی، کہ میرا مسلک کیا ہے، میرا مذہب کیا ہے، صحیح حدیث میرا مذہب ہے۔ اور ایک دفعہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنے شاگرد قاضی ابو یوسف سے کہا تھا ویحک یا یعقوب، اوے یعقوب جو بھی میں بات کہوں وہ نہ لکھا کرو، تم ہر بات لکھتے رہتے ہو۔ ہماری صورتحال تو یہ ہے کہ میں آج ایک رائے پیش کرتا ہوں، کل اس سے رجوع کر لیتا ہوں، کل ایک رائے پیش کرتا ہوں، پرسوں اس سے رجوع کر لیتا ہوں، میری ہر بات کو حرف آخر نہ سمجھا کرو۔ اور کہیں پہ فرماتے ہیں کہ اگر میری کوئی بات اللہ اور اللہ کے رسول کی حدیث کے خلاف ہو، میری بات کو چھوڑ دو، اللہ کے رسول کی حدیث کو سینے سے لگا لو۔ اسی لیے امام محمد رحمہ اللہ جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں اپنے موطا میں لکھتے ہیں کہ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بارش کی نماز کے قائل نہیں تھے، نماز استسقاء کے قائل نہیں تھے، لیکن ہمارا موقف یہ ہے کہ جب بارش کی ضرورت پڑے امام 2 رکعتیں پڑھائے اور دعا کرے تاکہ بارش نازل ہو۔ یہ امام محمد نے یہ تربیت کہاں سے لی؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے لی۔ استاد نے سمجھایا تھا کہ جب حدیث مل جائے تو میرا موقف چھوڑ دینا، میری بات کو چھوڑ دینا۔ امام مالک رحمہ اللہ کی بات تو بہت مشہور ہے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم میں سے ہر ایک کی بات لی بھی جا سکتی ہے اور ریجیکٹ بھی کی جا سکتی ہے سوائے اس قبر والے کے، کہ ان کی ہر بات ماننا ضروری ہے، کسی اور کی ہر بات ماننا ضروری نہیں ہے۔ صرف دنیا میں ایک ہی شخصیت ہے جن کی ہر بات ماننا ضروری ہے، اور فرمایا امام مالک نے وہ یہ قبر والے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ کے شاگرد ابن وہب کہتے ہیں
کہ ایک دفعہ امام مالک مسئلہ بیان کر رہے تھے کہ وضو کے دوران پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا مشروع نہیں ہے، مسنون نہیں ہے۔ ابن وہب کہتے ہیں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میں خاموش ہو گیا۔ جب لوگ اٹھ کے چلے گئے میں نے کہا امام صاحب اس مسئلے میں تو حدیث موجود ہے۔ امام مالک نے کہا کون سی حدیث؟ میں نے وہ حدیث ان کے سامنے رکھی۔ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ ابن وہب اس حدیث کا مجھے علم نہیں تھا، یہ حدیث مجھے ابھی معلوم ہوئی ہے۔ اور ابن وہب کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب امام مالک سے مسئلہ پوچھا جاتا تو اس حدیث کے مطابق مسئلہ بیان کرتے۔ کیا امام مالک نے اپنی رائے کے اوپر اصرار کیا؟ نہیں، جب حدیث مل گئی اپنا پرانا موقف چھوڑ دیا۔ اور امام شافعی کا مسلک اگر آپ پڑھیں تو جگہ بجگہ آپ کو ملے گا کہ امام شافعی کا پرانا قول، امام شافعی کا نیا قول۔ یہ کیوں ہوا کہ امام شافعی نے پہلے کتاب لکھی، پھر جب وہ کئی شہروں میں گئے مزید احادیث انہیں ملی تو اکثر مسائل میں اپنا پرانا موقف چھوڑ دیا، اس لیے پھر ان کو نئے مسائل بیان کرنے پڑے۔ یہ ہوتا ہے، یہ ہے ہمارے امام جو ہمیں سکھا کے گئے ہیں۔ ہمارے اماموں نے ہماری یہ تربیت کی ہے میرے بھائی۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ وہ مسئلہ بیان کرنے لگے کہ فطرانے میں نقدی نہیں دینی چاہیے، فطرانے میں غلہ دینا چاہیے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ کہنے والے نے کہا امام صاحب خلیفہ راشد جناب عمر ابن عبدالعزیز فطرانے میں درم و دینار قبول کر لیا کرتے تھے، سونے کے سکے قبول کر لیا کرتے تھے، چاندی کے سکے قبول کر لیا کرتے تھے۔ امام احمد کہنے لگے مجھے افسوس ہوتا ہے، میں اللہ کے رسول کی سنت پیش کر رہا ہوں، اللہ کے رسول کی حدیث پیش کر رہا ہوں، اور لوگ کہتے ہیں عمر ابن عبدالعزیز یہ کام کر لیا کرتے تھے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے میرے بھائی، موضوع یہ بہت لمبا ہے، ایسی بہت سی احادیث پیش کی جا سکتی ہیں جن احادیث میں صحابہ کرام نے لوگوں کی رائے کو چھوڑ دیا اور اللہ کے رسول کی حدیث کو سینے سے لگا لیا۔ لیکن وقت چونکہ کم ہے اس لیے یہیں پہ اپنے موضوع کو ختم کرتا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے، اللہ نے آپ کے اوپر احسان کیا ہے کہ آپ اللہ کے رسول کی مسجد میں آئے ہیں، یہاں سے یہ پیغام لے کے جائیں، اپنے ذہنوں میں یہ بات بٹھا لیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور نبی ماننے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کی حدیث آ جائے اور حدیث صحیح ہو تب کسی اور کی بات نہیں مانیں گے۔ علماء کرام سارے کے سارے قابل احترام ہیں، یہ سب ہمارے امام ہیں، یہ سب ہمارے محترم ہیں، یہ سب ہمارے محبوب ہیں، یہ سب قابل عزت ہیں، لیکن میرے بھائی انہوں نے ہماری یہ تربیت کی ہے، انہوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ اللہ کے رسول کی حدیث مل جائے پھر دائیں بائیں نہیں دیکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میرے بھائی پہلے میں تحریر سوالوں کے جواب دوں گا۔